بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین، السلام علیکم۔ آپ نے سب لوگوں کی تقریریں صبح تقریباً 12 بجے سے سن رہے ہیں۔ کشمیر کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ اب جدوجہد آزادی کو اس دھرتی کے خطے کے لوگوں نے کس طرف لے کر جانا ہے۔ میں تاریخ کے حصے میں نہیں جاؤں گا کہ کس نے کیا کیا، لیکن ایک بات روز روشن کی طرح آپ لوگوں پر واضح ہے کہ دنیا کے تمام قوانین، اقوام متحدہ کا چارٹر، پاکستان کا قانون، انٹرنیشنل قانون، جب کسی قوم پر تسلط حاصل کر لیا جاتا ہے تو اس کو آزادی کی لڑائی لڑنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ایک بنیادی حق ہے جو کہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور یہ حق حاصل کرنے کے لیے 1947 میں آپ نے بندوق اٹھائی تو یہ خطہ آزاد کیا۔ نہ حکومت پاکستان، نہ ڈوگروں نے، نہ ہندوستان نے، نہ چین نے، کسی نے آپ کی مدد نہیں کی۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کنٹرول لائن کو، جس کو بالکل کشمیری کسی صورت میں بھی نہیں مانتے ہیں، اگر آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو میں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس بات کا اعلان کریں، جانیں ہم دیں گے، لائن آف کنٹرول کو ہم توڑیں گے، ہتھیار ہم لائیں گے۔ یہ حکومت پر اگر آپ رہے تو ساری عمر اگر آپ تقریریں کرتے رہیں گے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات واضح طور پر بتا دوں کہ فلسطین کا جو جھگڑا تھا 1992 یا 93، اگر سن کی کوئی غلطی ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوا، سب قائدین کو اس کی مجھ سے زیادہ ڈیٹیل یاد ہوگی۔ اقوام متحدہ، فلسطین اور پی ایل او اور اسرائیل اور امریکہ گارنٹر تھا کہ 2003 یا 2004 تک فلسطین اور اسرائیل دو خود مختار ریاستیں ہوں گی۔ اس کی شرط یہ تھی کہ پی ایل او ہتھیار رکھ دے اور ایک پرامن جدوجہد کرے۔ 1992 سے لے کر 30 سال گزر چکے ہیں، فلسطینی مذاکرات کر رہے ہیں، آزادی اب تو ان کی نظروں کے سامنے نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ جب تک انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، ہر آدمی ان سے آزادی دینے کی بات کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جب جموں اور کشمیر کی آزادی نزدیک آئی تو 2002 اور 2003 جب آزادی کی سورج نظر آ رہا تھا کہ یہ نکلنے والا ہے، تو جموں اور کشمیر میں پرویز مشرف، جو کہ کشمیریوں کے لیے میر جعفر اور میر صادق سے بڑا غدار تھا، اس نے باڑ لگوا دی اور کشمیریوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ باڑ آپ لوگوں نے ختم کرنی ہے۔ اس کے بعد میں زیادہ ڈیٹیلوں میں نہیں جاتا ہوں۔ قمر جاوید باجوہ آ گیا، اس نے 1947 سے لے کر آج تک کشمیر میں سیز فائر نہیں ہوا تھا، اس نے سیز فائر کا آرڈر دے دیا۔ جب کشمیری آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے تو حکومت پاکستان نے پاکستانی افواج کو سیز فائر کا آرڈر دے دیا۔ یہ سیز فائر اگر آپ نے ختم کرنا ہے، ہمیں بتائیں، آپ لوگ فیصلہ کریں۔ اتنے جتنے لوگ آپ پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے اگر مجاہد ہمیں مل جائیں تو ہم پنچ شہر کی شکل تبدیل کر دیں گے۔ لڑائی لڑنے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، محدود تعداد میں لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ہم لوگ مہیا کر سکتے ہیں۔ جب اگر آپ یہ دینے کے لیے تیار ہیں تو سیز فائر لائن کو توڑنا اس دھرتی کے لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ تقریروں سے کشمیر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں یا آپ عملی طور پر جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو شہداء کی آپ نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں
اور آپ شہداء اور غازیوں کے وارث بنتے ہیں، ان شہداء اور غازیوں کو کیا منہ جا کر دکھائیں گے کہ جب کشمیر کی دھرتی، جب ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی، ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، تو ہم تقریریں کر رہے تھے کہ ہم نے ہتھیار اٹھائے. شکریہ بہت بہت.